have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. We know how to defend it. Pakistan has been great. They've been so great. The Field Marshal has been great. عسکری میدان ہو یا سفارتی محاذ، پاکستان کے سپاہ سالار چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ہر سمت کامیابی کے جھنڈے گاڑے، دشمن پر ہیبت طاری کی، پاکستان کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ مئی 2025 میں بھارت نے بزدلانہ حملہ کیا۔ سید عاصم منیر نے بطور آرمی چیف آپریشن بنیاد مرصوص سے دندان شکن جواب دیا۔ ان کی غیر روایتی اور حیران کن حکمت عملی نے بھارت کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us, مسلح افواج نے ملٹی ڈومین آپریشن میں سیسا فلائی دیوار بن کر سرحدی چوکیوں سے بٹالین ہیڈ کوارٹرز تک بھارت کو نشان عبرت بنا دیا، مارکہ حق کو شاندار فتح سے ہمکنار کیا۔ بزدل دشمن نے میدان میں مار کھائی تو پراکسیز پر اتر آیا، فتنہ ہندوستان کے ذریعے پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ شاید دشمن اب بھی کسی غلط فہمی میں مبتلا تھا، وہ فیلڈ مارشل کے عزم اور استقامت سے ناواقف تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بہترین، جرأت مند اور جارح حکمت عملی نے افغان ہندوستان گٹھ جوڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اکتوبر 2025 میں آپریشن ضرب للحق کا آغاز کیا گیا۔ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور آپریشنز میں چن چن کر خوارج اور ان کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا۔ جنگی حکمت عملی وہ جس کی دنیا بھی معتر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مختلف فورمز پر فیلڈ مارشل کی شاندار قیادت کا اعتراف کیا، انہیں اپنی پسندیدہ شخصیت قرار دیا۔ He's a great fighter, really is. He's a great guy. He's very impressive. General from Pakistan. My favorite field marshal from Pakistan. Pakistan, highly respected General Field Marshal. I was honored to meet him today. مارکہ حق میں فتح کے بعد دنیا بھر کا پاکستان پر اعتماد بڑھا۔ چین، روس، مغربی دنیا اور اسلامی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو نئی جہت ملی۔ سعودی عرب کے ساتھ تاریخ ساز اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ اسی کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ بنا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے امریکہ ایران جنگ جب خوفناک نہج پر پہنچی تو سفارتی محاذ پر پاکستانی سیاسی قیادت کے ساتھ فیلڈ مارشل کا کردار غیر معمولی رہا، اسلام آباد کو امن کا مرکز بنا دیا۔ فیلڈ مارشل نے سیاسی قیادت کے ساتھ مل کر دنیا کو جنگ کی ہولناک تباہیوں سے نہ صرف محفوظ بنایا بلکہ قیام امن کے لیے سفارتی سطح پر آج بھی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بین الاقوامی اور علاقائی روابط کے فروغ کے ساتھ فوجی سفارتکاری کو بھی انتہائی ماہرانہ انداز میں پاکستان کے حق میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شمار دنیا کے طاقتور فوجی سربراہان میں کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اس قائدانہ صلاحیت کی بات کرتے ہیں، جس طریقے سے جنگی حکمت عملی ہم نے یہ دیکھا، ملٹی ڈومین جنگ تھی جس میں مختلف ہم نے دیکھا ڈومین میں پاکستان نے بھارت جو کہ ہم سے طاقت میں اور سائز میں جی ڈی پی میں کئی گنا بڑا ہے، شکست دینے میں ہم کامیاب رہے۔ اور جیسے کہ فیلڈ مارشل نے آج خود بھی کہا کہ ہماری اصل جو طاقت ہے وہ ہماری جو حکمت عملی کا جو محور ہے وہ جارحیت نہیں بلکہ امن ہے۔ ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ امن پسند کنٹری ہیں اور اسی کا اظہار ہم کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہم پر جارحیت کرے گا، اگر کوئی ہم پر اٹیک کرے گا
تو پھر ہم بڑے مربوط طریقے سے، بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑے ڈسپلن کے ساتھ، بڑی حکمت عملی کے ساتھ پھر جواب دینا بھی جانتے ہیں، جس کا ہم نے لاسٹ ایئر مظاہرہ بھی دیکھا۔ اور ساتھ ہی فیلڈ مارشل نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ دشمن نے آئندہ مہم جوئی کی کوشش کی تو جنگ کے اثرات محدود نہیں رہیں گے۔ عصر حاضر یعنی کہ اب اگر ہم اس دور کی بات کریں، عصر حاضر اور مستقبل کی جو جنگیں ہیں وہ ملٹی ڈومین پر مشتمل ہوں گی، یعنی کہ اب پاکستان جو ہے وہ پوری طریقے سے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہی حکمت عملی کی وجہ سے ہم نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ بالکل جی، تو اس کے بعد بات بھی کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی صاحب۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ فیلڈ مارشل کی قائدانہ صلاحیتوں میں، ان کی جو قیادت میں ہمیں آج جو کامیابیاں مل رہی ہیں، 1 سال سے کامیابی کا یہ سفر شروع ہے، فرام مارکہ حق ٹو اسلام آباد ٹاکس، کیسے اینالائز کریں گے اس پورے 1 سال کی کامیابی کے سفر کو؟ بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھے موقع دیا کہ آج ایک انتہائی تاریخی دن میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں اس پروگرام میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ یقینی طور پہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سنہرا باب ہے۔ جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نے اتنے بڑے دشمن کو اتنے سرعت اور کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ ایک عبرتناک شکست دی۔ تو جناب یہ جو شکست تھی، یہ جس طرح اس کا نام تھا مارکہ حق، تو یہ حق اور باطل کی ایک لڑائی تھی، جس کا فیلڈ مارشل صاحب نے آج اپنی تقریر میں اعادہ بھی کیا کہ ایک جانب جنگی جنون تھا، دوسری طرف ایک امن کی خواہش تھی، دوسری ایک جانب جو تھا بہت بڑی طاقت تھی، لیکن دوسری طرف جذبہ ایمانی تھا۔ ایک طرف جو ہے وہ اس علاقے کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنے کی خواہش تھی، اور دوسری طرف اس خطے میں ایک دیرپا امن کے قیام کی کوشش تھی۔ ایک جانب جو تھا وہ نفرت اور تنگ نظری پر مبنی نظریہ تھا، اور دوسری جانب اللہ پر بھروسہ، عوام کی مدد، اور جو ہماری مؤثر حکمت عملی ہے اس پر مشتمل ہماری جو سرگرمیاں تھیں وہ بہت مؤثر طور پر سامنے آئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے 1 سال میں پاکستان نے اس کے معاشی، سیاسی، سفارتی، نفسیاتی جو فوائد حاصل کیے ہیں، اس کا سب سے بڑا ثبوت فیلڈ مارشل صاحب نے اپنی تقریر میں کہا یہ ہے کہ آج پاکستان کے جتنے دوست ہیں پوری دنیا میں شاید پہلے کبھی بھی نہیں تھے، اور وہ لوگ جو ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آج یا دیکھتے تھے، وہ اب ہمیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم ایک ذمہ دار طاقت کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے ابھرے ہیں۔ نہ صرف ہم نے اس خطے میں طاقت کے توازن کو بہتر بنایا ہے، بلکہ ہم مشرق وسطیٰ اور عالمی امن کے لیے بھی ایک لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے یقینی طور پہ ہمارے اللہ کی مہربانی، ہماری عوام کی حمایت، سیاسی اور فوجی قیادت کی دانشمندی، ہمارے میڈیا اور سفارتکاری کے اہم رول کے نتیجے میں ممکن ہو سکا ہے۔